بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ جیسا کہ چیئرمین عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ ہم ایک سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کرنے والے ہیں، جس کے اندر سپریم کورٹ سے واضح ہدایات دی جائیں گی کہ جو پاکستان کے عوام اس وقت اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ صرف پاکستان کو نہیں دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ کسی طور پر بھی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے قوم اس وقت کھڑی ہو چکی ہے، اور عمران خان کے ساتھ اپنے کپتان کے ساتھ پوری قوم اپنی جذبات کا اظہار بھی کرنا چاہتی ہے اور جمع بھی ہونا چاہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے پچھلی دفعہ یہاں پر تشدد کیا گیا، سپریم کورٹ کے جو احکامات آئے ان احکامات کو بھی ان کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا اور ان کی بھی کنٹیمپٹ ہوئی، تو اس دفعہ جیسے کہ چیئرمین صاحب نے کہا تھا ہم پہلے سے پٹیشن فائل کر کے اور پہلے سے واضح ہدایات دینا چاہتے ہیں، جس کے اندر یہ پٹیشن اب تیار کر دی گئی ہے۔ میں نے دستخط کر دی ہے اس کے اوپر اور آج یہ یہاں پر جمع کرا دی جائے گی، اور 9 بنیادی حقوق کے سوالات اس کے اندر اٹھائے گئے ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ 184(3) کی یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بنیادی حقوق کی پٹیشن ہے، اور اس کے اندر یہ سوال پوچھے گئے ہیں، یہ سوال اٹھائے گئے ہیں کہ جس طریقے کا بدترین حکومتی تشدد نہتے شہریوں کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملا، جس طرح مارچ سے 2 دن پہلے پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، ہزاروں کارکنوں کی گرفتاری کی گئی، چار دیواری کو پامال کیا گیا، دیواریں پھلانگ کر پولیس والے جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچے، وہاں پر بغیر لیڈی پولیس کے عورتوں کے اوپر زیر حراست لینے کی کوشش کی گئی، کچھ کو زیر حراست دیا گیا۔ انہوں نے علامہ اقبال کی بہو کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کے گھر پہ بھی آدھی رات کو پولیس پہنچ گئی۔ ہماری الیکٹڈ ایم پی اے راشدہ بی بی جو ہیں ان کو زیر حراست لیا گیا، 75 سالہ خاتون ہیں، وہ ایم پی اے الیکٹڈ بغیر کسی اسپیکر کی اجازت کے بغیر۔ یاسمین راشد کو ہماری ایم پی اے وزیر بھی جو رہ چکی ہیں، ان کو 70 سال سے زیادہ عمر ہے، ایک موذی مرض سے ابھی ریکور کر رہی ہیں، ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مارچ شروع ہونے سے 1.5 دن پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی کوئی مارچ نہیں ہوا، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہو۔ تو اس میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے، جو 9 سوالات ہیں، کہ کیا اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے ایک پرامن احتجاج کے اندر حصہ لینے کا، کون سا قانون ہے جو اجازت دیتا ہے کہ اس کے اس آئینی حق کو چھین لیا جائے؟ پھر جس وقت ہم آتے ہیں 25 تاریخ کو، اور 25 تاریخ کو جس طریقے سے دیکھا گیا، پرائیویٹ املاک کو توڑا گیا، گاڑیوں کو تباہ کیا گیا، ہزاروں کارکنوں کو پکڑا گیا، کس طریقے سے وکلا کو بس سے نکال کے صرف حراست میں نہیں لیا گیا، ان کو مارا گیا، جس طریقے سے ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی، ہزاروں ٹیئر گیس شیل استعمال ہوئے پنجاب کے اندر، کراچی میں جس طریقے کی براہ راست فائرنگ کی گئی، اور وہ بھی بدقسمتی کی بات کہ قائد اعظم کے مزار کے احاطے کے اندر سے پولیس یہ کارروائی کر رہی ہے۔ وہ شخص جو پاکستان کا بانی، جس نے ہمیشہ قانون کی سربلندی کی بات کی، جس نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی، جس نے ایک آزاد وطن کی بات کی، اسی کے مزار کے احاطے کے اندر سے یہ ہو رہا تھا۔ اسلام آباد کے اندر جس طریقے سے میرے ساتھ یہ علی وان خرم نواز صاحب کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے اور تحریک انصاف کے لیڈرز، ان لیڈرز کے اوپر جس طریقے سے ٹیئر گیس شیلنگ، جس طریقے سے بربریت کی گئی، اس میں ہماری خواتین شامل، شیرین مزاری، منزہ حسن، ہماری عالیہ حمزہ، کمل شوزیب، ملکہ بخاری، اور بہت ساری، میں نام ہر ایک کے ظاہر نہیں لے سکتا، لیڈرز باقی یہاں پر جو تھے، شبلی فراز، قاسم سوری، سیف اللہ نیازی، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں کو روکا گیا، غیر قانونی طریقے سے روکا گیا، اٹک کے پل کے اوپر، انڈس کے پل کے اوپر، پھر برہان کے اندر جس طریقے کی ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی، اور ایک انتہائی خطرناک کام کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کے عوام کو پاکستان کے دارالحکومت آنے سے غیر قانونی طور پر روکا گیا۔
آزاد کشمیر سے آنے والے عوام کو، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو غیر قانونی طور پر روکا گیا، گلگت بلتستان سے آنے والے عوام کو اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو غیر قانونی طریقے سے روکا گیا۔ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیا پاکستان کو حصوں کے اندر، ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا وہ عجیب ڈوال کا جو ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اندر سے توڑا جائے، کیا یہ اس سازش کا حصہ ہے؟ کون سا قانون، کون سا آئین پاکستان کا اجازت دیتا ہے کہ پرامن شہری جو ہیں وہ اپنے دارالحکومت نہ آ سکیں؟ یہ انتہائی گھناؤنی سازش کا یہ حصہ بنے۔ اب جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ دھمکیاں پہلے بھی انہوں نے دی تھی، انہوں نے کہا تھا میں اگر چاہوں گا تو 20 لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ اتنی بدترین حکومتی تشدد کے باوجود آپ لوگ اسلام آباد میں جو خاص طور پہ یہاں پہ صحافی ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، انہوں نے دکھایا کہ کتنی بڑی تعداد کے اوپر یہاں پر ڈی چوک کے اندر لوگ جمع ہوئے، فیض آباد سے نکل کے آئے، G13 سے ٹیئر گیس کھاتے ہوئے آئے، اور مختلف علاقوں سے جہاں سے باقاعدہ ان کو لڑ کر باہر نکل کے آنا پڑا اپنے ایک پرامن احتجاج کو رجسٹر کرانے کے لیے۔ اس کے ساتھ جو عمران خان کی اب تو ویڈیو بھی چل چکی ہیں، میڈیا میں دیکھ چکے ہیں، اٹک سے جس وقت گزر رہے ہیں، میرے خیال میں 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت تھا، پورا قافلہ جو عمران خان کے ساتھ آ رہا تھا، میلوں آپ کو سوائے اس قافلے کے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو وہ جو کہتے تھے 20 لوگ نہیں آنے دیں گے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں، دسیوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نکلے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، بدترین حکومتی تشدد کے باوجود نکلے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہم اسلام آباد نہیں آنے دیں گے، ساری پاکستان نے دیکھا صرف عمران خان آئے نہیں، کس طریقے سے اسلام آباد نکل کے آیا۔ رات کو 12 بجے ہم اسلام آباد میں تقریباً انٹر ہوئے تھے، اور صبح کے 8 بجے تک کوئی علاقہ نہیں تھا جہاں سے ہم گزر کے آ رہے تھے۔ رات کے چاہے 12 بجے ہوں، 2 بجے، صبح کے 4-6 بجے ہوں، پورے خاندان کھڑے ہوئے تھے، بچے، مائیں وہاں پر، فیملیز کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ جو دھمکیاں تھیں، یہ تو پہلے لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان دھمکیوں کے اندر اثر کوئی نہیں ہے، اب وہ نئی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی جمع کرائی جائیں گی سپریم کورٹ کے اندر۔ کون سا قانون اجازت دیتا ہے، کون سا آئین اجازت دیتا ہے ان کو کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایک پرامن احتجاج نہیں ہونے دیں گے؟ جہاں تک، اور اچھا یہ لوگ کون ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں کون، یہ بھی بڑا ضروری ہے یاد رکھنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر 69 شہریوں کے اوپر گولی چلا کے ان کو شہید کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عابد باکسر کے بیانات موجود ہیں آپ کے اوپر، ان کا بیان آپ کے پاس موجود ہے کہ کس طریقے سے ماورائے قانون قتل کروائے گئے۔ اس کے باوجود لوگ ان سے اب خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ قوم اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے۔ نہ کبھی تشدد کی سیاست کی، نہ کبھی اس سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر حملے کروائے، نہ کوئٹہ بینچ بنا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو فارغ کرنے کی سازش کی، نہ آرمی چیف، سرونگ آرمی چیف کے طیارے کو اغوا کر کے ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش کی۔ یہ ان کا کردار رہا ہے۔ اور ایک عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے، ہمیشہ سے قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، ہمیشہ سے امن پسندی کی بات کی ہے۔ عمران خان تو دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، وہ تو ان کا تو ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ سنگین مسائل بھی ہیں ان کا حل بھی جو ہے وہ آخرکار بات چیت سے نکلتا ہے۔ ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی تمام سوالات ہیں جو اس پٹیشن کے اندر، جیسے میں نے کہا، 9 مختلف بنیادی حقوق کے سوال اٹھائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس۔ دستخط میں کر چکا ہوں، آج جمع ہو جائے گی یہ پٹیشن، اور امید ہے کہ جلد سے جلد اس کے بعد سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے گی، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جو ایک آئینی حق ہے، ان کا قانونی حق ہے، ان کا جمہوری حق ہے، اس کی حفاظت جو ہے یقیناً سپریم کورٹ مہیا کرے گی۔ بہت شکریہ۔ جو پی ٹی آئی کیونکہ اس کے بعد سپریم کورٹ، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ 25 تاریخ کی یہ شام کا وقت تھا جس وقت یہ آرڈر آیا، آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت نے جو ہے اس کے بعد رات تک یہاں پر، بلکہ صبح تک ٹیئر گیس شیلنگ بھی ہوتی رہی، لاٹھی چارج بھی ہوتا رہا، کنٹینر بھی نہیں اٹھائے گئے، حراستیں بھی ہوئیں، بلکہ اس کے بعد بھی 25 گزرنے کے بعد بھی ایف آئی آریں کاٹی گئیں، مقدمے بنائے گئے۔ ہم سب کے اوپر مقدمات ہیں،
10 केसेस का तो मुझे पता है कि जो भर दिए गए हैं, मेरे ऊपर खुर्रम के ऊपर 9 हैं, पता नहीं अली के ऊपर कितने हैं, तमाम पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, निहत्ते अवाम के ऊपर, निहत्ते शहरियों के ऊपर केस। ये सब काम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से दोबारा वाज़ेह हिदायत दी जाए। नहीं जी, आज चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ से बयान सामने आ जाएगा कि आगे की क्या हिकमत अमली है, उसमें ज़ाहिर है वो इस पिटीशन की भी बात करेंगे, लेकिन आज ही के दिन आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बताइएगा जब 25 मार्च को 25 मई को आपका ये सारा कुछ एहतजाज हुआ, ये अखबारात में खबर छपी है कि उस दिन उस रात को अक्सर पीटीआई की जो क़यादत थी इमरान खान और आपके अलावा जाके केपी के हाउस में जाके सो गई थी। इस खबर में कितनी सदाकत है? क्या ये सही है कि जो बाकी क़यादत थी वो शेलिंग से बच के केपी के हाउस में जाके सो गई थी? देखिए, आप अगर उस दिन के मनाजिर देख लें, वीडियोस देख लें, तो आपको नज़र आ जाएगा कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो थी, वो आपको लीडरशिप जो है वो सड़कों पर नज़र आई, वो टीयर गैस खाती हुई नज़र आई, वो अपना हक जो है उसको इस्तेमाल करती हुई नज़र आई। हाँ, तशद्दुद नहीं करते हैं तहरीक इंसाफ वाले, जैसे कि उस दिन भी सुबह चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा था, ये फ़ौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है, ये कौम भी हमारी है। तो हम नहीं चाहते किसी तरीके से भी कोई आपस के अंदर तसादम हो, लेकिन सड़कों पर टीयर गैस खाते हुए और आवाम के साथ बिल्कुल नजर आए। ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा था कि हमारे पास जो है असलहा मौजूद था, तो अगली बार जब आप आ रहे हैं तो कितना असलहा साथ लेके आएंगे? देखिए, वो उसकी बड़ी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह बात कर चुके हैं। जो उस वक़्त साथ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी थे, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान भी थे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी वहाँ पर थे, और इसलिए और उनके सब के साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है, गार्ड्स भी होते हैं। तो कोई ज़ाहिर है अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपर हमला होता है, आगे से कोई उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है या खुदा न खास्ता कोई फायरिंग होती है, तो वो हमला तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए है ना, तो वो तो बिल्कुल उन्होंने जो बात की वो वाज़ेह बात थी। इस बार कितना साल लेके आएंगे? सर, ये इस्लामिक टच वाली बात हुई थी कंटेनर पे खड़े थे जब खान साहब तकरीर कर रहे थे, कासिम सूरी साहब ने कार में उनको कहा और वीडियो भी जो कह रहा है कि ये क्या माजरा था उस टाइम पर? सर, इमरान खान को किसी को मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है। सारा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान एक सच्चे आशिक रसूल हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के अंदर, और उसके बाद अपनी इश्क से, अपनी दलील से दुनिया को मनवाया है, और आखिरकार मजबूर हुई दुनिया कि एक आलमी दिन मनाया जाए, जिस दिन जो इतनी दहाइयों से काम चल रहा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर बार बार गुस्ताखी होती थी और मुस्लिम उम्मा जो है वो सिर्फ तमाशा देखती थी। अब ये कानून बना कि सालाना एक दिन मनाया जाएगा, और ये हक को तस्लीम किया गया मुसलमानों के कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है वो दुनिया मानती है कि वो एक गैर कानूनी, गैर आइनी बात है, और मुसलमानों का हक है कि अपने नबी की शान की हुर्मत की दिफा कर सकें। आखिरी सवाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दिया कि आपको कश्मीर हाईवे के ऊपर, श्रीनगर हाईवे के ऊपर ग्राउंड दिया जाएगा, आप वहाँ पे एहतजाज करेंगे, और वो फैसला इमरान खान साहब तक कन्वे भी हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब का वीडियो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, अब रास्ते में रुकावटें नहीं होगी, कारकुनान ने डी चौक पे पहुँचना है, डी चौक पे पहुँचना है। तो क्या इमरान खान साहब का ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरस लोगों को डी चौक पहुंचने की कॉल देना अदालती हुक्म की तस्लील नहीं थी, तौहीन नहीं ठीक है ना, वो थी? सवाल था, ये तकरीर है भाई, सवाल आ गया ना। आपसे कम तकरीर करेंगे सर, सवाल सुने। मेरा काम तकरीर करना है, आपका काम है सवाल रखना, आपका काम है सवाल पूछना। बहुत हौसला है, बहुत दूसरा हौसला सवाल ये है, आपने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट पे कभी हमला नहीं किया। इमरान खान साहब तस्लीम कर चुके हैं कि जस्टिस काजिम फाइज साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया वो गलती थी, तो क्या वो जो गलती करके जो अदलिया बहुत अच्छा सवाल आ गया, अटैक तो नहीं आ गया, ये सवाल आ गया, बेहतरीन। क्या किया गया इमरान खान ने? ये है इमरान खान का काम करने का तरीका। इमरान खान जो है जत्थे नहीं भिजवाते पंजाब हाउस में जमा करके कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके हमला करो। उन्होंने एक आईनी फोरम को इस्तेमाल दिया, उन्होंने एक जुडिशल फोरम को इस्तेमाल किया, अपनी दरख्वास्त सदर के ज़रिए जो है जुडिशल फोरम के पास गई, जो जुडिशल फोरम का फैसला आया उन्होंने कबूल किया। तो ये तो बड़ी अच्छी आपने मिसाल कर दी। अब सवाल पूछ लें, ज़रा वो जवाब देने दो ना।
تو اس کا مطلب یہ تو آپ نے بڑی اچھی مثال دے دی کہ کس طریقے سے عمران خان جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے ہیں۔ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں جناب، یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے دائر کی تھی اور ہم نے اسی جگہ کی اجازت مانگی تھی جہاں تحریک انصاف ایک نہیں 2 دفعہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کو اجازت دے چکی تھی آنے کی بھی، دھرنا بھی کرنے کی، اور صرف اجازت نہیں دی تھی، کمشنر کراچی اسلام آباد اور سی ڈی اے چیئرمین جو صاحب تھے ان کو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ جا کے پوچھیں جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی پانی وانی کسی کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کو فیسیلیٹیشن بھی کریں۔ ہمیں اس منظوری کو دینے کو مسترد کر دیا گیا۔ تو جس دن ہم یہاں پر آ رہے تھے اس وقت ہمارے پاس اسلام آباد کی کہیں کی بھی منظوری نہیں دی تھی، انتظامیہ نے غیر قانونی طور پہ مسترد کیا۔ تو وہ تو جہاں کی بھی کال دیتے تو وہ تو غیر قانونی ہوتا اکارڈنگ ٹو دس انہوں نے جو کہا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس دن شام کو سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، کیا اس کے بعد ڈنڈے برسانے بند کیے، کیا اس کے بعد لوگوں کی حراستیں بند کی، کیا اس کے بعد ٹیئر گیس شیلنگ بند کی؟ یقیناً اس کا جواب اچھا یہ تو اسلام آباد میں ہو رہا تھا نا بھائی میرے، مجھے یہ بتاؤ لبرٹی کے اندر جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی؟ وہاں پہ تو نہ عمران خان تھے، وہاں پہ تو نہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر کی جو بات کر رہے ہیں آپ، وہاں پر نہتے شہریوں کے اوپر، وہاں تو لیڈر کوئی نہیں تھے، فیملیاں تھیں، وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی اس دن رات کو؟ کراچی کے اندر جو ہے نمائش کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی، فائرنگ کیوں ہو رہی تھی؟ انقلاب لانے والوں کو پھولوں کے ہار کون پہناتا ہے؟ انقلاب آپ لائیں گے پھولوں کے ہاروں کے ساتھ، انقلاب تو ایسے ہی آتے ہیں۔ آپ نے کہا ہمارے پاس پستولیں نہیں ہیں۔ ایک سوال 4 سوال کا تم ہی کر سکتے ہیں۔ سیکرٹری آپ حکومت کو بیان عزم دیں گے کہ آپ کا احتجاج پرامن ہوگا، کوئی چلاؤ کراؤ نہیں ہوگا، اگر ہوا تو میں کسی کے پاس سر اسلام نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے نہ صرف زبانی بات کی جاتی ہے، یہ لکھے میں دیا جاتا ہے بھائی جان میرے۔ یہ تو ایک نارمل چیز ہے جو ہر دفعہ اس کا حصہ ہوتی ہے، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، پہلے بھی کیا آگے بھی کر دیں گے۔ صحابیوں کو سدرکوب کیا گیا، حدیث نہیں توڑی گئی۔ تشدد کیا اور آپ کے سامنے اور اس کے بعد سکول ٹیچر کے جہاں پہ بیٹھے ہوئے جو سرکاری ملازمین ان پہ آپ نے جبر کیا، اب آپ چیلنج سے کیوں ڈر رہے ہیں جبکہ آپ خود اس حوالے سے جبر کرتے رہے ہیں اور چیلنج کرتے رہے ہیں اور بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی کی؟ ایون کے لاہور میں کسانوں کے اوپر بھی آپ کی حکومت نے جو ہے وہ لاٹھیاں چلائی تھی۔ میں آپ کو پھر وہی بولوں گا، یہ آئینی حق ہے اور یہ آئینی حق میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے سر سوال پوچھ رہے نا جواب دے رہے نا۔ اب آپ کو میں نے ایک دفعہ نہیں، میں چلیں اور تفصیل سے بتا دیتا ہوں جناب۔ دسمبر 2019 میں فضل الرحمان صاحب آئے، یہاں پر بیٹھے، کوئی لاٹھی چارج، کوئی کنٹینر، کوئی گرفتاری، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ کی بلاول لے کر آئے، یہاں سے پورے پنجاب سے گزرتے ہوئے آئے، کہیں پر ایک جگہ بھی کوئی لاٹھی چارج، کوئی گرفتاری، کوئی کنٹینر، کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ فضل الرحمان دوبارہ یہاں پر انہوں نے مانگی، اس دن مانگی 27 مارچ کو، جس دن ہمارا اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا تھا، اور اس جگہ پہ مانگی کشمیر ہائی وے پہ جہاں کی ہم نے مانگی تھی اجازت۔ ہمیں اپنے جو اتنی بڑی تعداد میں ورکر آ رہے تھے ان کو راستہ بدل کے دوسرے راستے سے لانا پڑا، اس کے باوجود ہم نے اجازت دی۔ تو بھائی جان جو ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک دفعہ نہیں بار بار کر کے دکھا دیتے ہیں۔ سوال